الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آن لائن کلاس بچه های پنجم مدرسه استاد شہید مطہری های ڈپارٹمنٹ برو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 محرم کو میں آپ لوگوں کی خدمت میں درس دوم کی کچھ سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درس دوم کا موضوع تھا ولایت فقیہ۔ آج اسی لیسن سے آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ سوالات بنا کے پیش کروں گا۔ اگر ہو سکے تو آپ لوگ اپنی طرف سے برائے کرم تھوڑا محنت کر کے ان سوالات کا پاسخ اب خود تیار کریں۔ اگر نہ ہو سکے تو میں دے دوں گا، دینے کے لیے تو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ پرسش اول یہ ہے بیٹا، عزیز بچوں، برای جمهوری اسلامی ایران چه امتیازی از ممالک دیگر دارد؟ برای جمهوری اسلامی ایران چه امتیازی از ممالک دیگر دارد؟ برای جمهوری اسلامی ایران چه امتیازی از ممالک دیگر دارد؟ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، جمہوری اسلامی ایران کے لیے کون سی امتیاز ہے جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، یعنی دوسرے ملکوں سے زیادہ جو صرف اور صرف جمہوری اسلامی ایران ہے وہ کون سی امتیاز ہے؟ اگر جواب آپ لکھا تو ٹھیک، اگر نہیں لکھا تو میں دے دوں گا مختصر کر کے۔ بزرگترین امتیاز جمہوری اسلامی ایران، سب سے بڑا امتیاز جو جمہوری اسلامی ایران کے لیے خدا کی طرف سے ایک ہدیہ اور تحفہ دیا ہے، وہ ہے ولایت فقیہ در آن حاکمیت دارد۔ جمہوری اسلامی ایران میں ایک ولایت فقیہ، ایک ولی فقیہ وہاں حکومت کر رہا ہے، ایک ولی فقیہ وہاں سرپرستی کر رہا ہے، وہ بھی اسلام نام محمدی وہاں کا محمدی کا قانون وہاں نافذ کر رہا ہے۔ یہ دوسرے کسی ملک میں نہیں ہے، صرف اور صرف بفضل خداوند کریم، ائمہ معصومین اور ہمارا 12 امام کی دعا اور فضل سے، صرف اور صرف یہ ہماری زمانے میں ہمارے خوش قسمت ہونے کی وجہ سے جمہوری اسلامی ایران میں ایک ولی فقیہ کا سرپرستی ہمارے سروں پر سایہ رکھا ہے، اور اس بڑے عظیم نعمت کو ہر وقت دعا اور شکر ادا کرنا ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سا فریضہ ہے۔ اگر اس کے لیے شکر ادا نہیں کیا یا دعا نہیں کیا، خدا کی دیے ہوئے نعمتوں کو خدا دستی ان کفرتم ان عذابی لشدید، آپ لوگ ہمارے نعمتوں کو اگر کفرانہ کیا، ناشناسی کیا تو میں ایک دم سلب کروں گا۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، تو آپ سوال کا جواب یہ ہو گیا نا، بزرگترین امتیاز جمہوری اسلامی ایران ولایت فقیہ در آن حاکمیت دارد۔ جمہوری اسلامی ایران میں ایک بڑا سا امتیاز وہی ہے جو وہاں ایک ولی فقیہ حکومت کر رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، در زمان غیبت امام عصر سرپرستی جامعہ اسلامیہ بر عہدہ چی کسی است؟ خدا نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، پھر اس کے بعد 12 امام بھیجا لوگوں پر سرپرستی کرنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے۔ اب سوال یہاں پیش ہوگا کہ بھائی 12واں امام غیبت کبریٰ میں تشریف ہوتے وقت کب ظاہر ہوگا، وہ ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے سوا خدا کی سوا۔ پھر اس وقت کیا مسلمانوں کو سرپرستی کے بغیر چھوڑا گیا ہے؟ کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے ان کے لیے، کوئی راضی نہیں ہے ان کے لیے۔
اس کا جواب در زمان غیبت کبریٰ کے زمانے میں، یعنی امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کی وقت میں، اس دور میں، اس زمانے میں بر عہدہ فقیہ اسلام شناس است. سرپرستی جامعہ اسلامی بر عہدہ فقیہ و اسلام شناسی است. اس کا ذمہ داری ایک فقیہ اور اسلام شناس مجتہد کی ذمے پر رکھا گیا ہے. اب ایک ولی فقیہ کی حکومت غیبت کبریٰ میں مسلمانوں کی اسلامی جامعہ کی سرپرستی کرنے کے لیے منتخب جب ہوا تو ولی فقیہ کس سے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے. تیسرا سوال، چکاسیرا ولی فقیہ می گویند. بھائی ولی فقیہ کس سے کہتے ہیں؟ کہ ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں ولی فقیہ ہوں، اور وہاں سے ایک کہے گا میں ولی فقیہ ہوں، تیسرا کہے گا میں ولی فقیہ ہوں. جواب یہ ہے فقیہ ہے کہ اسلام شناس، 1 عادل، 2 شجاع، 3 پرہیزگار، 5 آگاہ بزمان خود، 5 سیاست مدار، 6 توانا را گوینده. یہ 7 شرط جس مجتہد میں ہو وہ ہے اس بڑا عظیم مقام اور منصب کے لیے مناسب ہے، اور اسی کو ولی فقیہ کہتے ہیں. فقیہ ہے کہ اس مجتہد کو کہتے ہیں اسلام شناس. پہلے تو اس کو اسلام شناس ہونا چاہیے، اسلام سے بالکل صحیح جانکاری، وہ بھی اسلام ناب محمدی سے جانکاری ہونا چاہیے. دوسرا عادل ہونا چاہیے، عادل کا معنی ہم نے گزر کے آیا. تیسرا شجاع، یعنی دشمن کی پروپیگنڈے سے یا دشمن کی سازشوں سے ڈرنے والا نہیں ہونا چاہیے. پرہیزگار کا معنی ہے اپنی نفس کی مخالفت کرنے والا، بہت پرہیز، تقوی، متقی. آگاہ بزمان خود، اور اپنے زمانے سے آگاہ ہونے والا. اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے کون کون سی چیز ضرورت ہے، ان سارے چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے. سیاست مدار، سیاسی لائن میں آگاہ، باخبر ہونا. اور توانا، اور قادر بھی ہونا چاہیے. ایسے بندے کو ولی فقیہ کہتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین.